ویلکم بیک۔ آغاز میں خبر یہ کہ نئے چیف جسٹس کے تقرر کے لیے پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس، صاحبزادہ حامد رضا، بیرسٹر گوہر اور علی ظفر کا بائیکاٹ۔ اجلاس کچھ ہی دیر میں ملتوی ہوا۔ پارلیمانی کمیٹی نے سنی اتحاد کونسل کے ارکان کو منانے کے لیے 4 رکنی کمیٹی بنا دی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے بتایا راجہ پرویز اشرف، احسن اقبال، رانا انصار اور کامران مرتضیٰ پر مشتمل کمیٹی سنی اتحاد کونسل کے ارکان کو اجلاس میں شامل کرنے کے لیے منائے گی۔ اجلاس کی خوبصورتی ہوگی سنی اتحاد کونسل کو منا کر لایا جائے۔ اس سے پہلے اسپیشل سیکرٹری قانون سازی مشتاق احمد پارلیمانی کمیٹی کی صدارت میں پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ سیکرٹری قانون 3 سینئر ترین ججوں کے نام اور پروفائل اجلاس میں ساتھ لائے تھے۔ سنی اتحاد کونسل اور پی ٹی آئی کے سوا تمام ارکان اجلاس میں شریک ہوئے۔ جے یو آئی کے سینیٹر کامران مرتضیٰ نے سنی اتحاد کونسل سے رابطہ بھی کیا اور اجلاس میں شرکت کی دعوت دی۔ سنی اتحاد کونسل نے اجلاس میں شرکت سے انکار کر دیا۔ کمیٹی کا اجلاس رات 8:30 بجے دوبارہ ہوگا۔ اراکین نے میٹنگ اٹینڈ کی ہے، 8 لوگوں نے یعنی 2/3 نے یہ فیصلہ لینا ہے۔ کمیٹی میں جو ریکوائرڈ ممبرز ہیں، نمبر جو ہے وہ موجود ہیں، لیکن جمہوریت کا حسن جو ہے وہ ساروں کا اکٹھے ہونے میں ہے۔ ہم نے 4 اپنے دوستوں کو، راجہ پرویز اشرف، احسن اقبال، کامران مرتضیٰ، رانا صاحبہ کو نے ریکویسٹ کی ہے ان کے چیمبر میں وہ جائیں اور وہ کوشش کریں کہ جو پی ٹی آئی کے دوست جنہوں نے یا سنی اتحاد کونسل کے دوست یا جس بھی جماعت سے ان کا تعلق ہے انہیں وہ ریکویسٹ کریں کہ وہ دوبارہ کنسیڈر کریں اور وہ میٹنگ میں آئیں اور دوبارہ ہم 8:30 بجے سیکنڈ سیشن کنوین کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کا چیف جسٹس کی تقرری کے لیے قائم پارلیمانی کمیٹی کے بائیکاٹ کا اعلان۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر بولے، اسپیکر نے نام مانگے ہیں، ہم نے دے دیے تاکہ مشاورتی عمل سے باہر نہ کیا جا سکے، لیکن ہم کمیٹی اجلاس میں نہیں بیٹھیں گے۔ سینیٹر شبلی فراز کا کہنا تھا پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے ججوں کا تقرر عدلیہ میں مداخلت ہے۔ 26ویں ترمیم سے نظام انصاف کی چولیں ہل گئی ہیں۔ تحریک انصاف متحد ہے، اس میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے، سب کا لیڈر کل بھی تھا، آج بھی ہے، پرسوں بھی ہوگا، وہ خان صاحب۔ ہم خان صاحب کے ساتھ ملے تھے اور کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ اسپیکر صاحب نے لیٹر لکھا تھا، ہم نے نام دے دیے تھے۔ ایسا نہ ہو کہ اگر ہم فیصلہ کریں تو پھر ہمارے نام نہ ہو اور ہمیں آؤٹ کیا جائے پروسیس سے۔ لیکن رات کو پولیٹیکل کمیٹی کا فیصلہ ہوا تھا، اگر پولیٹیکل کمیٹی فیصلہ کرے کہ ہم نے نہیں جانا تو ہم نے نہیں جانا۔ ہمارے انسٹرکشن وہی ہے جو خان صاحب دیتے، ہم نے کوئی تفریقہ نہیں کیا کہ یہ ہمارا جج ہے، یہ اس کا جج ہے۔ جو سینئر ہو وہ قانون کے مطابق آگے۔ 26ویں آئینی ترمیم سے انصاف کا نظام کی چولیں ہل گئی ہیں۔ عدلیہ کو مقننہ کے انڈر آپ نے کر دیا ہے۔ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی آئے گی حکومت میں، وہ اپنی مرضی کے ججز کو لگائے گی۔ ملک کے مستقبل پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا کر دیا۔ پارلیمنٹری کمیٹی میں شرکت نہیں کرے گی، ہم اس پروسیس میں کیسے بیٹھ سکتے ہیں جس کو ہم مانتے نہیں ہیں۔ سینئر ترین جج کو چیف جسٹس نہ بنایا تو پورا پاکستان بلاک کر دیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی دھمکی، کہا حکومت سے جان چھڑانے تک احتجاج جاری رہے گا۔ مریم نواز پر بھی لفظی گولہ باری، کہا وہ پختونخوا کی بہو ہو کر صوبے پر دہشت گردی کا الزام لگا رہی ہیں، انہیں شرم آنی چاہیے۔ گنڈاپور نے کہا ہم بدلہ لیں گے، کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ جو ایک غیر آئینی ترمیم پاس کی گئی ہے، اس کے خلاف احتجاج بھی کریں گے۔ اگر وہ سینئر جج کو چیف جسٹس نہ بنایا گیا تو ایک فائنل ایک اور احتجاج کا ہم پلان بنائیں گے۔ ہم پورے پاکستان کو بلاک کریں گے اور آگے بڑھیں گے اسلام آباد کی طرف۔ اور احتجاج جب تک جاری رہے گا جب تک اب اس حکومت سے ہم جان نہیں چھڑاتے۔ اب ایک کالج کا ایک مالک ہے، اس کے کالج میں ایک حرکت ہوئی ہے، اپنا ایجوکیشن منسٹر کھڑا ہوئے کہہ رہا ہے کہ یہ کام ہوا ہے اور وزیر اعلیٰ صاحبہ کہتی ہے کہ جی یہ کام پی ٹی آئی نے کیا ہے۔ کچھ تو شرم کر لو، کسی صوبے کے اوپر اس طرح کا الزام لگانا کہ دہشت گردی صوبے میں ہوتی ہے، دہشت گردی کا مقابلہ اس صوبہ کر رہا ہے۔ اور مریم نواز جو ہے تو وہ تو اسی صوبے کی بہو ہے، تو کچھ شرم کرو۔ اس صوبے کی بہو ہو کر تم لگی ہوئی ہو، پیچھے وہ 2 تم نے عورتیں چھوڑی ہوئی ہیں، سارا دن ٹاں 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 کر رہی ہے۔ جو انہوں نے راستہ بنایا ہے کسی کے گھر میں گھسنے کا، یہ راستہ آپ نے گھر کے لیے نکالا ہے، آپ نے، آپ کا گھر بھی سے محفوظ نہیں ہے اور انشاءاللہ ہم بدلہ لیں گے، ہم چھوڑیں گے نہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم معاشی سیاسی استحکام اور عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ سے خطاب، کہا ترمیم سے عام آدمی کو آسانی ہوگی۔ 26ویں ہماری آئینی ترمیم جو 2/3 سے پارلیمنٹ نے منظور کی ہے، یہ یقیناً پاکستان کی جو معاشی استحکام اور پاکستان کے عوام کی ترقی، خوشحالی اور سیاسی استحکام کے لیے سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ عام آدمی
جس کے قانونی معاملات عدالتوں میں سال سے لٹکے ہوئے ہیں. یہ جو آئینی ترمیم ہوئی ہے عام آدمی کو آسانی حاصل ہوگی. 26ویں آئینی ترمیم پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور استحکام کے لیے مؤثر اور مثبت ثابت ہوگی. SCO کانفرنس کے حوالے سے آپ سب کو مبارکباد. بہت کامیاب پاکستان کے لیے کانفرنس ثابت ہوئی. اس سے پاکستان کا امیج ہے وہ دنیا میں بڑا. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی. 26ویں آئینی کر دیا گیا. آئینی درخواست میں وفاق کو فریق بنا کر ترامیم کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی. درخواست گزار نے موقف اپنایا. پارلیمنٹ کو قانون سازی کا اختیار ہے. پارلیمنٹ 2/3 اکثریت سے آئین میں ترمیم بھی کر سکتی ہے. پارلیمنٹ کو عدالتی امور پر تجاوز کرنے کا اختیار نہیں. 26ویں آئینی ترمیم آئین کے بنیادی ڈھانچے اور اداروں میں اختیارات کی تقسیم کے خلاف ہے. ترمیم کے بعد چیف جسٹس کی تعیناتی حکومت وقت کے پاس چلی گئی. ججوں کے تقرر کے جوڈیشل کمیشن کی حیت کو بھی تبدیل کر دیا گیا. 26ویں آئینی ترمیم کو بنیادی حقوق، عدلیہ کی آزادی کے منافی قرار دے کر کالعدم قرار دیں. خبر آپ کو دیں، کراچی میں عیسیٰ نگری کے قریب پتنگ کی ڈور گلے پر پھرنے سے ایک شخص زخمی ہو گیا ہے. بات کریں گے ہمارے نمائندے سلمان لودھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سلمان سے بھی رابطہ کرتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ کراچی کا علاقہ عیسیٰ نگری جس کے قریب پتنگ کی ڈور گلے پر پھرنے سے ایک شخص زخمی ہو گیا ہے اور اس کو اسپتال بھی منتقل کر دیا گیا ہے. کراچی کا علاقہ عیسیٰ نگری جہاں پر پتنگ کی ڈور گلے پر پھرنے سے ایک شخص زخمی ہوا ہے. مخصوص نشستوں کے اکثریتی فیصلے میں آئین کے 2 آرٹیکلز میں ترمیم کی گئی. ججوں کو آئین میں ترمیم کا اختیار نہیں. چیف جسٹس اور جسٹس مندوخیل کا اقلیتی اختلافی نوٹ جاری کر دیا گیا. چیف جسٹس نے لکھا، امید ہے اکثریتی جج غور کر کے غلطیاں درست کریں گے. 8 جج وضاحت کے لیے کہاں اکٹھے ہوئے یہ معمہ ہے. سیٹس کا بھی معاملہ کٹائی میں انہوں نے ڈالا ہوا ہے. یہ لوگ اتنے ڈیسپریٹ ہو گئے سیٹیں ان کو دے دیں گے. الیکشن کمیشن کو ڈائریکٹ کیا جائے کہ ہمارے جو 38 ایمنیز ان کا نوٹیفیکیشن کیا جائے اور اس نوٹیفیکیشن کے بلبوتے ہمیں ریزرو سیٹیں ملیں. سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کے کیس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس جمال مندوخیل کا اختلافی نوٹ جاری کر دیا گیا. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے لکھا، فیصلے میں آئینی خلاف ورزیوں اور کوتاہیوں کی نشاندہی ان کا فرض ہے. توقع ہے اکثریتی جج غور کر کے غلطیاں درست کریں گے. چیف جسٹس نے لکھا، پاکستان کا آئین تحریری اور آسان زبان میں ہے. امید ہے اکثریتی جج یقینی بنائیں گے کہ آئین کے مطابق پاکستان کو چلائیں. اکثریتی فیصلے میں کیس کی بنیادی چیزیں نظر انداز کی گئیں. اختلافی نوٹ میں کہا گیا، وضاحت کے لیے رجوع کرنے کی کسی نے استدعا کی، نہ فیصلے میں کوئی منطق پیش کی گئی. فیصلے کے بعد دوبارہ درخواست نظر ثانی کی ہی آ سکتی ہے جو وہی بینچ سن سکتا ہے. فیصلے کی وضاحت کے لیے رجوع کرنے کے حکم کی ماضی میں مثال نہیں ملتی. وضاحت کے معاملے پر 8 ججوں نے خود کو باقی بینچ ممبران سے الگ کر لیا. وضاحتی درخواستیں چیمبر میں سننے کا حکم دے کر کامیابی سے قانون سازی کی گئی. چیف جسٹس نے لکھا، 8 ججوں کا 12 جولائی کا مختصر اور 23 ستمبر کا تفصیلی فیصلہ غلطیوں سے بھرپور ہے. 8 اکثریتی ججوں کی 14 ستمبر اور 18 اکتوبر کی وضاحتوں میں بھی آئینی غلطیاں ہیں. ججوں نے اپنی الگ ورچوئل عدالت قائم کی. چیف جسٹس کا کہنا تھا، اکثریتی ججوں نے ورچوئل عدالت لگا کر وضاحت کے لیے PTI الیکشن کمیشن کو رجوع کرنے کی اجازت دے دی. 13 رکنی بینچ کے بجائے اپنی الگ 8 رکنی عدالت لگا لی. 8 جج وضاحت کے لیے کہاں اکٹھے ہوئے یہ ایک معمہ ہے. 8 ججوں کا اکثریتی فیصلہ آرٹیکل 51 اور آرٹیکل 106 کی ترمیم ہے. ججوں کو آئین میں ترمیم کا اختیار نہیں. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. آئینی ترمیم کے لیے ہمارے لوگوں سے گن پوائنٹ پر ووٹ لیا گیا ہے. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. اسپیکر قومی اسمبلی کو مخاطب کر کے بولے، آپ ایوان کی کسٹوڈین ہیں، یہ غلط روایات ہیں. 26 امینڈمنٹ یہاں پہ پاس ہو رہا تھا، اس دن گیٹ نمبر 5 پہ ویگو ڈالے باقاعدہ نیشنل اسمبلی پریسنٹس کے اندر وہ لوگ آئے ہیں. یہ اس ہاؤس کو، ڈیموکریسی کو
اور پاکستان کی فیڈریشن کو یہ فردر ڈیریل اور کمزور کریں. جو ہمارے یہاں پہ یرغمال ممبرز تھے ان لوگوں کو وہاں سے لایا گیا تھا, یہاں پہ بٹھایا گیا تھا, ان کو چپ کر کے ووٹ کرا کے نکالا گیا تھا. ہمارے لوگوں کو گن پوائنٹ پہ جس طرح ان سے ووٹ لی گئی ہے اور باقی لوگوں کو بھی یہاں پہ چیمبرز کے اندر رکھا گیا ہے, یہ غلط روایات ہیں. تحریک انصاف انتشار کا شکار ہے. پی ٹی آئی والے اندرونی دھڑے بندی کو پارلیمنٹ کے کھاتے میں نہ ڈالیں. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ کا اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو ترکی بترکی جواب. بولے تحریک انصاف کے اندر 4 گروپ ہیں جو لڑتے رہتے ہیں. بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ کی آج طلبی ہوئی کہ پارلیمانی کمیٹی کے لیے نام کیوں دیے. چاروں آئیڈینٹیفائیبل لوگ تھے. اگر ضمیر کی آواز پہ کوئی آیا ہے اور خود آ کے بیٹھا ہے, کیا وہ چھپ کے بیٹھے تھے, کیا وہ لابیز میں موجود تھے, وہ آ کے سیٹوں پر براجمان تھے, انہوں نے اپنی مرضی سے ووٹ کاسٹ کیا ہے کہ ان کی پارٹی انتشار کا شکار ہے. آپس کے اختلافات کھل کے سامنے آگے 4 گروپ ہیں جو یہاں پہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں. ایک گروپ کہتا ہے کہ کمیٹی میں شریک ہو جو سی جے پی کی اپوائنٹمنٹ کی کمیٹی ہے, ایک گروپ کہتا ہے کہ اس کمیٹی میں مت بیٹھو. آج جو طلبی کی گئی ہے گوہر صاحب کی, سلمان اکرم راجہ صاحب, ان کی جو طلبی کی گئی, انہیں کہا گیا ہے کہ آپ نے کس سے پوچھ کے یہ نام دیے تھے. دیکھیے اپنی جو پارٹی کے اندر فائٹنگ ہے اس کو آپ آپس میں سیٹل کریں, اس کو پارلیمان کے سر پہ کیوں ڈالتے ہیں. بی این پی مینگل کے منحرف سینیٹر قاسم رونجھو سینٹ کی رکنیت سے مستعفی ہو گئے. سینیٹر قاسم رونجھو نے سیکرٹری سینٹ کو استعفیٰ جمع کرا دیا. قاسم سینٹ میں بی این پی مینگل کے پارلیمانی لیڈر بھی ہیں. بی این پی مینگل کے سینیٹر نسیمہ احسان اور قاسم نے آئینی ترمیم کے لیے ووٹ دیا تھا. سردار اختر مینگل نے دونوں سینیٹر سے استعفیٰ طلب کیا تھا. وزیر دفاع خواجہ آصف سے اینکر نے پوچھا فیصل واوڈا کون سے باپ کے باپ کا ذکر کر رہے ہیں. خواجہ آصف بولے میں ان کے باپ پر کامنٹ کرنے سے گریز کروں تو مجھے معاف کر دیں. جس پر اینکر نے کہا میں بھی اصرار نہیں کرتا, پتلی گلی سے نکل جاتا ہوں. فیصل واڈا صاحب کون سے باپ کے باپ کا ذکر کر رہے ہیں؟ میں اگر ان کے باپ کے اوپر جو ہے وہ اگر گریز کروں کمنٹ کرنے کے لیے تو مجھے معاف کر دیجیے. ٹھیک ہے, میں بھی بالکل اصرار نہیں کرتا لیکن یہ جو ہے پتلی گلی سے نکل جاتا ہوں. وفاقی وزیر خواجہ آصف کے بیان پر سینیٹر فیصل واوڈا کا شدید رد عمل. کہا خواجہ آصف صاحب میرے باپ تک آنے سے پہلے بتائیں آپ کے کون سے باپ کو مانوں جو وقت پڑنے پر ہر بال بدل دیا جاتا ہے. فیصل واڈا نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر لکھا نہ میں تبصرہ کرنے سے گریز کروں گا اور نہ ہی معافی چاہتا ہوں, آپ ہی کی زبان میں آپ کو جواب دیا ہے. ہم نے آج 6 منصوبوں کا افتتاح کیا جن کی لاگت 6 ارب روپے ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی کراچی میں گفتگو. کہا ہم کام بہت کرتے ہیں لیکن گاتے نہیں, کوئی اور ہوتا تو ان 6 منصوبوں کے لیے 12 دفعہ آتا, آدھی آدھی بات کرتا. 6 منصوبوں کا افتتاح کیا ہے اور ان 6 منصوبوں کی لاگت جو ہے 6 ارب روپے ہے جو آج افتتاح ہوئے ہیں. بھائی ہم کام بہت کرتے ہیں, ہمارے ساتھ مسئلہ یہی ہے, نہیں تو کوئی اور ہوتا نا تو یہ 6 منصوبے 12 دن میں 12 دفعہ جاتا, آدھی آدھی بار ایک بار. کبھی کہتا میں نے اینٹ لگا دی ہے, آج میں نے فٹ بال کا پول لگا دیا ہے, پھر کہتا میں نے بال خرید لی ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے ہم اپنی پارٹی کے منشور کے مطابق عوامی خدمت پہ یقین کرتے ہوئے زیادہ ٹائم تو کام میں گزار دیتے ہیں. چترال کے عوام مسدود سے لے کر بروگل تک سڑک کی تعمیر کا منصوبہ منظور کرانے کے لیے میدان میں آ گئے. عوام نے تاریخی تجارتی راستے کی بحالی کے لیے بڑی تعداد میں احتجاج کیا. چترال کے عوام مسدود سے لے کر بروگل تک کے سڑک کی تعمیر کا منصوبہ منظور کرانے کے لیے میدان میں کود پڑے. بریب کے مقام پر احتجاجی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے سڑک کی کمی کو مسدود سے لے کر بروگل تک کے اس علاقے کی پسماندگی کا ذمہ دار قرار دیا. تجارتی لحاظ سے, دفاعی لحاظ سے اور علاقے کے معاشی لحاظ سے بہت ہی اہمیت کا حامل روڈ ہے. ڈیمانڈ صرف اور صرف ایک ہی تھا. مسدود سے بروگل تک کی جو سڑک ہے وہ تاریخی لحاظ سے اس کی بہت اہمیت ہے. روڈ کے بننے سے افغانستان, ترکمنستان, تاجکستان, چائنا اور دوسرے ہمسایوں ممالک کے ساتھ اقتصادی اور تجارتی روابط مزید مستحکم ہوگا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید نذیر حسین شاہ, ایئر وائی نیوز, چترال. واپس آئیں گے بریک کے بعد. ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی ذاتی معالجین سے طبی معائنہ کرانے کی درخواست پر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو نوٹس جاری کر دیا. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے درخواست پر سماعت کی. اسٹیٹ کاؤنسل نے کہا ڈاکٹر بانی پی ٹی آئی کا دن میں 3 دفعہ چیک اپ کرتا ہے. جسٹس گل حسن اورنگزیب نے کہا آپ لوگوں کو فرق کیا پڑتا ہے, ایشو کیا ہے,
اگر ذاتی معالج ڈاکٹر فیصل سلطان بانی پی ٹی آئی کا طبی معائنہ کریں تو کیا حرج ہے؟ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو کل کے لیے نوٹس کر رہا ہوں، کل فیصلہ کروں گا۔ بعد ازاں عدالت نے سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک میں پولیو کے بڑھتے کیسز پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ وزیر اعظم نے انسداد پولیو کے حوالے سے ہنگامی بنیادوں پر جامع حکمت عملی ترتیب دینے کی ہدایت کرتے ہوئے اجلاس طلب کر لیا۔ وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر برائے صحت ڈاکٹر مختار احمد برت کا کہنا ہے 28 اکتوبر سے ملک گیر انسداد پولیو مہم شروع کی جا رہی ہے۔ 4 کروڑ 50 لاکھ سے زائد بچوں کی ویکسین کی جائے گی۔ عوامی قوالی نائٹ کا اہتمام کیا گیا، شہریوں نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ شرکت کی، باربیکیو کے بھی مزے لیے۔ دانیال اقبال کی رپورٹ۔ شہر اولیاء ملتان کے باسیوں کو تفریح فراہم کرنے کے لیے عوامی محفل قوالی کا اہتمام کیا گیا۔ شہری اپنی ثقافت کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہوئے۔ محفل قوالی میں منچلے نوجوانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور باربیکیو کے ساتھ محفل قوالی کا مزہ دوبالا کیا۔ جو نیو جنریشن ہے ان کو پتا ہونا چاہیے کہ صرف آج کل کے جو نیو جنریشن کے جو سانگز ہیں صرف وہی نہیں ہوتے، ایسی قوالی نائٹس بھی ہوتی ہیں۔ فیملی کے ساتھ آئے ہیں، بہت بہترین ایونٹ ہے، اس طرح کے ایونٹس ہوتے رہنے چاہیے ملتان میں۔ شرکا کا کہنا تھا کہ ایسی عوامی تقریبات سے دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ کیمرہ مین عثمان علی کے ساتھ دانیال اقبال، ARY نیوز، ملتان۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔